پیپلز پارٹی کی شازیہ مری پریس کانفرنس کر رہی ہیں، آپ کو لیے چلیں گے۔ قومی اسمبلی کی اور ان کی سیکریٹریٹ کی جانب سے اختیار کیا گیا، ہم اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پریس گیلری کو بند کیا گیا اور اس کے لیے مختلف بہانے تلاش کیے گئے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ جی ہم سے پی آر اے کے لوگ ملے اور پی آر اے نے اس کو باقاعدہ مسترد کیا۔ اپنی پریس ریلیز میں انہوں نے اس بات کو ڈینائی کیا کہ پی آر اے کی الیکٹڈ باڈی کا کوئی شخص جو ہے وہ اسپیکر سے نہیں ملا اور اس طرح کی بات نہیں کی گئی، اور یہ ایک یونیلیٹرل ڈیسیشن لیا گیا اسپیکر صاحب کی جانب سے کہ پریس گیلری بند کرو۔ یہ کس دور میں ہوتا ہے کہ پریس گیلری بند کرو؟ ڈکٹیٹرز نے بھی پریس گیلری بند نہیں کی ہے۔ ہاں آپ ڈکٹیٹرشپ میں سختیاں دیکھتے ہیں، لیکن اس طرح کا بلیک آؤٹ جو ہے وہ قابل افسوس ہے، قابل مذمت ہے، اور ہم جاننا چاہیں گے کہ اسپیکر صاحب سے ایسے کون سے الیکٹڈ نمائندے ملے تھے جن کے کہنے پہ انہوں نے بقول ان کے پریس گیلری کو بند کیا، جبکہ ایک اہم اجلاس تھا، صدر پاکستان کا خطاب بالکل تھا، لیکن اپوزیشن اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہی تھی جس کا اعلان انہوں نے کیا تھا، اور وہ احتجاج بھی پی ایم ڈی اے کے خلاف تھا، اور جو ہزاروں گورنمنٹ ملازمین سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کے نتیجے میں گھر بھیجے گئے ہیں، ان کے احساسات اور ان کی حالات کی ترجمانی کی جا رہی تھی اور اس فیصلے کی مذمت کی جا رہی تھی۔ تو کیا وجہ تھی کہ اسپیکر صاحب اس تمام سچویشن کو چھپا رہے تھے، یا وہ میڈیا کے کیمرے سے چاہ رہے تھے کہ پاکستانی عوام کو یہ نہ پتہ چلے کہ اپوزیشن اس وقت پارلیمان میں کس قسم کا احتجاج کر رہی ہے، کن لوگوں کے حقوق کی بات کر رہی ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو ہائی لائٹ کر رہی ہے؟ کیا یہ چیز چھپائی جا رہی تھی؟ کیا منطق تھی کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے اس روز جب کہ ایک جوائنٹ سٹنگ ہو رہی تھی، عین اس وقت پریس گیلری کو بند کیا، وہاں کی میڈیا کوریج کو روک دیا اور مکمل بلیک آؤٹ انہوں نے کروایا؟ اور اس پر افسوس تو یہ ہے کہ جو منسٹر انفارمیشن ہیں وہ بہت ایزی، ایک ان کا میں نے دیکھا ایزی سٹائل میں اسٹیٹمنٹ کہ جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پریس گیلری بند ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ منسٹر انفارمیشن کو یہ علم ہی نہ ہو کہ قومی اسمبلی کے اندر میڈیا کے دوستوں کو جانے سے روکا جا رہا ہے، اور وہ بڑی کیجولی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے، جس پر ہمیں بہت افسوس ہے، کیونکہ یہ وہی منسٹر انفارمیشن ہیں جو بضد ہیں کہ پاکستان میڈیا ڈسٹرکشن اتھارٹی کو یقینی بنایا جائے۔ یہ وہی منسٹر انفارمیشن ہے جو کہتے رہے کہ پی ایف یو جے کا وفد ان سے ملا جس نے پی ایم ڈی اے کو انڈورس کیا، جو کہ جھوٹ تھا، کیونکہ جو الیکٹڈ پی ایف یو جے ہے اس کا کوئی بھی رکن ان سے نہیں ملا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی الیکٹڈ پی آر اے کا رکن اسپیکر صاحب سے نہیں ملا۔ یہ دونوں سٹیٹمنٹس غلط تھیں، اور انہیں اگر ہم جھوٹا کہیں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور ایشو ہے جس کو آپ کے توسط سے اپریشیٹ کریں گے اور ہائی لائٹ کریں گے۔ ہمارے بہت سینئر فنکار جنہوں نے کئی برسوں پاکستانی قوم کو ہنسایا، پاکستانی قوم کو انٹرٹین کیا، جناب عمر شریف صاحب جو اس وقت بہت علیل ہیں، اور ایک نجی اسپتال میں ان کا علاج ہو رہا تھا، جہاں پر انہوں نے بہت زیادہ اپیل کی اور بہت مرتبہ ملک کے وزیر اعظم کو یاد کیا، جن کے وہ مداح رہے، جن کے وہ سپورٹر رہے، لیکن ملک کے وزیر اعظم نے ان کی کسی بھی اپیل پر کان نہیں دھرے، کسی بھی اپیل کو کنسیڈر نہیں کیا۔ بالآخر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر سندھ نے اس کا نوٹس لیا، اور وہاں کی حکومت نے فوری طور پر اپنے جو نمائندے تھے ان کو بھیجا کہ وہ ان کی عیادت بھی کریں اور ان کو جو جو ضروریات ہیں وہ ان سے معلوم کی جائیں۔ تو یہ اب اگر ہم اس پہ کہیں کہ یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہ آپ سے بیان کی جا رہی ہے۔ عمر شریف صاحب کا سیاسی جھکاؤ جس طرف بھی ہو، لیکن وہ
قوم کا ایک اثاثہ ہیں, ایک بڑے مشہور فنکار ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. ان کی فنکار ہونے کی کیپیسٹی میں انہوں نے کئی لوگوں کو انٹرٹین کیا ہے. ہم اپنے بچپن سے ان کے پروگرامز اور ان کے اسٹیج ڈرامے اور ان کی اداکاری سے محظوظ ہوتے رہے ہیں. تو یہ فرض بنتا تھا, اور یہ خیال پیپلز پارٹی کو ہی آیا, یہ خیال پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کو ہی آیا. وہ جس طریقے سے اپیل کر رہے تھے, کوئی بھی خدا ترس اور انسان ترس آدمی جو ہے وہ اس پر یقیناً سنتا ضرور, لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران احمد نیازی کو یہ پکار, یہ اپیل سنائی نہیں دی. اب آپ نے دیکھا ہے کہ عمر شریف صاحب کو سندھ حکومت کی جانب سے فوری طور پر 4 کروڑ روپے کی رقم جو ہے اس کا اپروول مل چکا ہے. اس کے بعد سندھ حکومت نے ہی امریکن کونسلیٹ سے بھی رجوع کیا, کیونکہ ان کو ویزا کی ضرورت تھی امریکہ جانے کے لیے, تو وہ بھی اچھی خبر آ گئی ہے کہ ان کو ویزا ایشو کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے, آپ سے شیئر اس لیے کیونکہ یہ اچھا کام تھا. اچھا کام تو وبا کی طرح پھیلنا چاہیے, لیکن یہاں جھوٹ وبا کی طرح پھیلایا جا رہا ہے. ہر منسٹر جھوٹ بولتا ہے, اور جس طریقے سے یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں, اگر یہ کوئی اچھا کام پھیلائے تو اس کی جو ہے وہ ہر انسان اس کو اپریشیٹ بھی کرے گا اور اس کی تعریف بھی ہوگی. لیکن کسی غلط بات کی کیسے تعریف کریں؟ اب کیسے ہم تعریف کریں اگر وفاقی منسٹر یہ کہتا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو جلا دیں گے؟ کیسے ہم تعریف کریں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے؟ آپ کے اپنے کارنامے اتنے بھونڈے ہیں جس کی تعریف نہیں ہو سکتی. الیکشن کمیشن کے ساتھ کے حوالے سے دیے گئے بیانات کی بھی مذمت کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے, اس کی مذمت کی ہے. جس طریقے سے انسلٹ کی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, محض اس لیے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ وہ اعتراضات شیئر کیے جو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ویلڈ اعتراضات ہیں ای وی ایمز کے حوالے سے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے. جس ملک کے اندر الیکشن فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہی نہ ہو, جس کے اندر مداخلت ہر حالت میں ہمیں دکھتی ہو, ہر طریقے سے ہمیں دکھتی ہو, پولنگ سٹیشن سے لے کر پولنگ بوتھ کے اندر مداخلت ہو, وہاں پر ای وی ایم جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے. ٹیکنالوجی سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے, ٹیکنالوجی اچھی چیز ہے, لیکن ٹیکنالوجی کا استعمال جس ماحول میں ہونا ہے پہلے اس ماحول کو تو سازگار بنائیے, پہلے اس ماحول کو تو فری کیجئے, اس کو تو ٹرانسپیرنٹ کیجئے. میڈیا کے ساتھ ہی آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ مجھے بتا سکتے ہیں, حلفاً بتا سکتے ہیں کہ کتنی مرتبہ آپ کے راستے روکے گئے ہیں کوریج سے جس دن پولنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور پولنگ بوتھ میں جانے سے آپ کو کیسے روکا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں, یا تو الیکشن کا پورا عملہ جو ہے وہ دھند کی نظر ہو جاتا ہے, وہ پورا عملہ غائب کر دیا جاتا ہے. آر ٹی ایس کے نام پہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا, میجک انک کے نام پہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا. اب آپ بتائیے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین, یہ کیا دھوکہ نہیں ہوں گے؟ کیا اس کو مداخلت کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا؟ یہ ہمارے جینوائن خدشات ہیں اور ان کو دور نہیں کیا جا رہا. صرف ایک قانون مسلط کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے, اس میں کنسنسس کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کنسنسس ہو, جس طریقے سے پہلے الیکٹورل ریفارمز کے اندر کنسنسس کے ساتھ کام کیا گیا تھا. اس پر بھی متفقہ جو رائے ہے وہ جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کے درمیان ڈسکشنز کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہے. صرف چیزیں مسلط کرنے سے معاملات حل نہیں ہو سکتے.